ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قوم جنات سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا ہے۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا جو حکم ملا تھا، اس بات کا تذکرہ پچھلی کئی آیتوں میں بار بار گزر چکا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں پھر اس بات کو جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا کئی بار، تو اب دوبارہ یا سہبارہ اس کا یہاں پہ ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اصل میں اس کی حکمت ہے یہاں پر کہ یہ جو آیتیں ابھی پیچھے گزری ہیں ان میں اس بات کا ذکر تھا کہ مکہ کے جو مالدار کافر تھے انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ ان غریب اور فقیر مسلمانوں کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دیں، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، آپ کے پاس میں آ کر کے بیٹھیں گے۔ تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور فقیر مسلمانوں کو انہوں نے حقیر سمجھا، اور ابلیس نے بھی یہی کام کیا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر تکبر کیا اور کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، لہذا میں آدم سے افضل ہوں۔ تو جو کام ابلیس نے تکبر کا کیا تھا وہی کام یہ مکہ کے کافر بھی تکبر کا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم یہاں پر جو دیا تھا اس کو بیان فرمایا۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ جو سجدے کا جو معاملہ ہے اس کی تفسیر پیچھے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن، یہ قوم جن میں سے تھا، یعنی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ فرشتوں کے ساتھ میں یہ رہتا تھا، لیکن یہ تھا جناتوں میں سے، یہ تھا جناتوں میں سے، تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کیا اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ ابلیس کی اولاد کون ہے؟ اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ نے کہا کہ اس کی ذریت اور اس کی اولاد ہوتی ہے، اور شیطانوں کی بھی اسی طرح اولاد ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت مجاہد نے کہا کہ شیطان کی اولاد سے مراد جو ہے وہ شیاطین ہے، یعنی جتنے شیاطین ہیں ان کو شیاطین کو مراد لیا گیا ہے اس کی اولاد بول کر کے۔ اور یہاں پر علماء نے بیان فرمایا کہ یہ مختلف شیاطین رہتے ہیں، جیسے بازار میں شیطان جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ سود خوری کی طرف لے کر جاتے ہیں، کچھ ریاکاری کا سبب بنتے ہیں، کچھ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ الگ الگ طرح کے شیطان ہوتے ہیں، جسے بغیر بسم اللہ کے ہم کھانا شروع کر دیں تو کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں داخل ہو جائیں تو وہ بھی گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ شیاطین ہوتے ہیں، ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے
تو اسی کو یہاں پر شیطان کی اولاد کہا گیا۔ اور حضرت ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کے شیطان کو ولعان کہا جاتا ہے، تو تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔ جب ہم وضو بناتے ہیں تو شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ دیکھو یہ ہاتھ تمہارا پورا نہیں دھلا ہے، دیکھو تم نے کلی صحیح نہیں کی ہے، تمہارا پاؤں صحیح نہیں دھلا ہے۔ اس کے بھی الگ شیاطین ہوتے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، وہ وضو بناتے ہی رہ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ تک وضو بناتے رہ جاتے ہیں، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اور حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور وہ مجھ پر قرات کو مشتبہ کر دیتا ہے، یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو شبہ ہو جاتا ہے مجھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب یا خنزب، جب تم اس کو محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں جانب 3 بار تھوک دو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان سے مجھے دور کر دیا۔ تو یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ شیطان کی اولاد، تو شیطان کی اولاد سے مراد ہیں یہی سب شیطان، جیسا کہ حضرت جابر سے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، اور ابلیس کے یہاں وہ شیطان سب سے زیادہ درجے والا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کے کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ پھر ایک آ کر کے کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کی بیوی سے میں نے لڑا دیا ہے، تو وہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تم نے اچھا کام کیا ہے، کیونکہ بیوی سے اگر لڑا دیا جائے تو یہ معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ شراب پلا دینا اور جوا کھلا دینا یہی بڑا گناہ ہے، بیوی سے لڑا دینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب بیوی سے لڑے گا دونوں میں نفرت پیدا ہوگی، دوریاں پیدا ہوگی، دونوں کے بستر الگ الگ ہوں گے، اس کے بعد میں گناہ کا راستہ دونوں اختیار کریں گے، اور جب گناہ کا راستہ اختیار کریں گے تو ناجائز اولاد پیدا ہوگی، اور پھر ناجائز اولاد پیدا ہوگی تو معاشرے میں تباہی مچے گی۔ تو شیطان بڑی شاباشی دیتا ہے تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اور حضرت اعمش کہتے ہیں جب شیطان آ کر کے کہتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا، تو شیطان آگے بڑھتا اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، اس کو اتنا اس کو وہ محبت سے اس کے ساتھ میں برتاؤ کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی اور میرے ساتھ میں جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ مجھ کو نیک کام کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا ہے، اچھے کاموں کا مجھے مشورہ دیتا ہے۔ اور ابن زید نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام یہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، ایسے ہی ابلیس یہ تمام جناتوں کا باپ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اور شیطان ابلیس جو ہے یہ ابو الجن ہے، سارے جناتوں کا یہ باپ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تمہارے دشمن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم گنہگاروں پر کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ اب اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے اس فرمان پہ عمل کریں، اپنے دشمن سے بچیں، تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ لیکن بڑا عجیب مسئلہ ہے ہم لوگوں کا، بتانے والا پروردگار، اور اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان کو دشمن بنا کر کے رکھو۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ شیطان کو اتنا پیارا دوست بنا کر کے رکھیں، اتنا پیارا دوست بنا کے رکھیں کہ جو ہمارے گھر کا جگری دوست ہے اس کو بھی ہم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی شیطان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر یقین نہیں آتا تو آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لیں۔ جو جگری دوست ہوتے ہیں ان کی باتوں کو کبھی ہم مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہمارے کچھ مسائل رہتے ہیں، لیکن ابلیس کے ساتھ میں تو لوگوں نے اتنی دوستی کر کے رکھی ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کہتا نماز نہ پڑھو
تو نہیں پڑھیں گے، وہ کہتا ہے جھوٹ بولو تو بولیں گے، وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ نیک کام کی طرف مت جاؤ تو ہم نہیں جائیں گے۔ یعنی جیسے جیسے ہم کو وہ چلاتا ہے ویسے ویسے ہم لوگ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی دوستی ہے، اور بڑا تعجب ہے، اللہ نے بتا دیا کہ وہ دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ اور صرف دشمن ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک تو ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن کہ پتہ نہیں تھا مجھ کو یہ میرا دشمن ہے، میں پہچان نہیں پایا۔ اللہ نے فرمایا یہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی اتنی کھلی ہوئی ہے کہ سب سے پہلا انسان جو پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے باپ علیہ السلام، ان سے اس نے دشمنی کی، اور اس کے بعد میں ان کی ساری اولاد سے دشمنی کرتا ہے۔ اور دشمنی کب سے شروع کرتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور پھر بچے کو کچوں کا لگاتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے، وہیں سے اپنا کام یہ شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر دشمنی اس کی آپ دیکھیں، پہلے بھی ہم کو دشمنی ہمارے ساتھ میں نبھاتا ہے، اور جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تب تو پھر ایک شیطان ہمارے ساتھ میں وہ لگا دیتا ہے۔ حضرت شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بندہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کو نیک کام کی ترغیب دینے کے لیے فرشتہ لگتا ہے، ایسے ہی گناہ کی طرف لے جانے کے لیے ایک شیطان لگ جاتا ہے۔ اب فرشتہ کہتا ہے نیک کام کرو، شیطان کہتا ہے نہیں تم یہ گناہ کا کام کرو۔ اگر فرشتے کی بات مان لیں تو شیطان کا منہ لٹک جاتا ہے اور فرشتہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نیک کام نہ کریں، برا کام کر لیں تو شیطان بڑا راضی ہو جاتا ہے اور فرشتے کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو بتاؤ ہم لوگ کتنی جو ہے وہ دوستی نبھاتے ہیں شیطان کے ساتھ۔ اور یہی نہیں، جب ہم مرنے لگتے ہیں تب بھی آتا ہے یہ، تاکہ ہمارا ایمان غارت کر دے۔ اور معاذ اللہ اگر کوئی کفر کے ساتھ میں دنیا سے چلا جائے تو حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب کافر کا جنازہ نکلتا ہے نا تو شیطان آگے آگے ناچتا ہوا چلتا ہے کہ میری محنت اس کے اوپر کامیاب ہو گئی۔ اور یہی نہیں، جب ہم کو قبر میں رکھا جاتا ہے تب بھی وہ آتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے اس کے حوالے سے کہ قبر میں جب منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں تب بھی بہکانے کے لیے وہ آتا ہے۔ اسی لیے تو ہم جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو اذان پڑھتے ہیں۔ اذان کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اندر قبر میں اس سے جو سوال و جواب ہو رہے ہیں تو شیطان اس وقت جو بہکانے کے لیے آیا ہے تو اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، تو ہم اذان پڑھتے ہیں تاکہ شیطان وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آئے۔ آج کل کچھ گمراہ فرقے ہیں وہ اذان نہیں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس لیے اذان نہیں پڑھتے ہوں گے کہ پہلے ہی سے وہ شیطان کے چیلے بنے ہوئے، شیطان ان کو تو بہکانے کے لیے قبر میں جاتا نہیں ہے، تو وہ سوچتے ہم لوگوں کو اذان پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہمارا پہلے سے جگری دوست ہے۔ تو فرمایا اللہ نے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تمہارے دشمن ہیں، وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا۔ تو یہ شیطان کی دشمنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح فرما دیا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ کے اس فرمان پہ عمل نہ کرے تو اس پر بڑا افسوس اور بڑا تعجب ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ ہم پر لازم ہے کہ شیطان سے ہم دشمنی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ تو ہمیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور خاص چیز یہ ہے، اولیاء من دونی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے سوا دوست بناتے ہو اس کی اولاد کو۔ یہ ایک سمجھنے والی چیز ہے، یہاں پہ اولیاء کا لفظ آیا۔ عام طور پہ دیوبندی اور وہابی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے کسی کو اپنا اولیاء بنانے سے منع کیا ہے، لہذا اللہ کے سوا کسی کو ولی نہیں بنانا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ایک بات کو آپ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے اولیاء اللہ، ایک ہوتا ہے اولیاء من دون اللہ، دونوں میں فرق ہے۔ اولیاء من دون اللہ جو ہوتے ہیں ان سے ہمیں نفرت کرنا چاہیے، یہ سب شیطان وغیرہ یہ سب اولیاء من دون اللہ ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، اولیاء من دون اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اولیاء من دون اللہ یہ سب اللہ کے دشمن اور شیطان ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا فرق ہے اولیاء اللہ اور اولیاء من دون اللہ کے اندر۔ وہابیہ وغیرہ اس میں فرق نہیں کرتے، دونوں کو ملا کے ایک کر دیتے ہیں اور اہل سنت کو گمراہ کرتے ہیں، لہذا یہاں پر یہ فرق یاد رکھنا چاہیے۔